بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں اسلام رہنمائی کرتا ہو۔ اس ویڈیو میں پیاز اور لہسن کے بارے میں بتایا جائے گا کہ پیاز اور لہسن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پسند نہیں فرماتے تھے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو کہ کچا پیاز اور کچا لہسن کھانے کو پسند کرتے ہیں، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا اور کچا پیاز اور لہسن کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ کچے پیاز کو ہمارے ہاں سلاد میں بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے اور کچے لہسن کو مختلف بیماریوں کا علاج سمجھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے جو فوائد ہیں ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کا استعمال کرے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پیاز لہسن کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ فرشتے بھی ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مسلم کی ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار خطبہ دیا جس میں فرمایا، اے لوگو، تم دو ایسے درخت یعنی سبزیاں کھاتے ہو جسے میں ناپسندیدہ سمجھتا ہوں، پیاز اور لہسن۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب مسجد میں کسی آدمی سے ان دو چیزوں کی بدبو آپ محسوس فرماتے تو اس کی بابت حکم دیتے کہ ایسے بقیع تک باہر نکال دو، پس جو شخص انہیں کھائے تو انہیں پکا کر ان کی بدبو زائل کر کے کھائے۔ ثابت ہوا کہ لہسن اور پیاز کی بو سے جہاں انسانوں کو ناگواری محسوس ہوتی ہے وہاں فرشتوں کو بھی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا جو شخص اپنے منہ اور باقی جسم کی صفائی کا خیال نہیں رکھتا وہ انسانوں کو تو تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف دیتا ہے، اور اسی وجہ سے اس سے ناگواری ظاہر کی گئی ہے۔ اس سے انسان روحانی طور پر بھی کمزور ہو جاتا ہے، لہٰذا وظائف کرنے والوں کو خاص طور پر ان سے گریز کرنا چاہیے۔ مذکورہ احادیث میں مسجد کے اس ادب کا ذکر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی بعض ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو عام طور پر لوگوں کے کھانے کا جز ہوتی ہے اور کھانے کے بعد بھی کافی دیر تک اس کی بو محسوس ہوتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اس بارے میں بڑی سختی سے کام لیتے تھے کہ اگر کسی شخص سے لہسن یا پیاز وغیرہ کی بو آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسجد سے نکل جانے کا حکم دیتے تھے، لیکن اگر ان چیزوں کی بو کو کسی ذریعے سے ختم کیا جا سکے یا ان کے کھانے پر اتنی مدت گزر جائے کہ ان کا اثر جاتا رہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی۔ ان باتوں سے جو نتائج سامنے آئے ہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچا پیاز کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرمایا ہے، نہ اس کے کھانے کی کہیں ترغیب دی ہے بلکہ اس کو ناپسند فرمایا ہے اور اس کی بو کی وجہ سے اس سے کراہت کا اظہار فرمایا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی بو کی وجہ سے کچا پیاز لہسن کھا کر مسجد میں آنے کو بھی منع فرمایا ہے، اس لیے فرشتے بھی اس کی بو سے کراہت محسوس کرتے ہیں، تو اگر اس کو استعمال بھی کیا جائے تو جلد از جلد اس کی بو کو ختم کرنا چاہیے، ورنہ گھر میں رزق کے فرشتے نہیں اترتے، اگر اترتے بھی ہیں تو اس کی بو کی وجہ سے جلد از جلد چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں کو ہر قسم کی بو سے پاک رکھیے تاکہ رزق کے فرشتوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف و تنگی محسوس نہ ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔